السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 2021 ختم ہو گیا، اب ہم 2022 میں ہیں۔ 2021 جب ختم ہوا، بہت ساری خوشیاں منائی گئیں، بڑی آتش بازی ہوئی، اور ہم نے سوچا کہ کوئی زندگی کا کوئی نیا باب شروع ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یوں تو ہر سال سال بدلے، مزہ تو تب ہے جب تیرا حال بدلے۔ کیا ہمارا حال بھی بدلا؟ حال بدلنے سے مراد یہ کہ کوئی سوچ بھی بدلی، کوئی اپنے معمولات میں بھی کوئی تبدیلی آئی، کوئی زندگی کی نہج میں بھی کوئی سوچا ہم نے کہ ہمارا وقت جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے، ہم نے وقت کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ پچھلے سال ہم نے وقت کہاں پہ ضائع کیا، اگلے سال جہاں پہ وقت کا مصرف ہے وہاں پہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور ہم نے اس سال کیا پانا ہے، پچھلے سال کیا کچھ کھویا اور اس سال کیا کچھ پانا ہے۔ بہت سارے سوال ہیں جو کہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ وقت ایک ایسی بڑی طاقت ہے، ایک ایسی بڑی سچائی ہے کہ اس کے سامنے انسان بے بس ہے۔ آپ اسے روک نہیں سکتے اور اس نے گزرتے چلے جانا۔ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی برف بیچنے والا ہو اور سخت گرمی میں برف بیچے تو کیا ہوگا؟ اگر برف بکنے میں دیری ہو جائے تو برف پگھل جائے گی۔ تو وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کا ایک ایک لمحہ اس کی برف پگھل رہی ہے، اور ظاہر بے قراری میں وہ آوازیں دے گا، لوگوں کو پکارے گا تاکہ اس کی برف بک جائے اور اس کا یہ متاع جو ہے ضائع نہ ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی ناظرین، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بھی برف کی مانند ہی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، بچہ ہے، بچے سے نوعمر ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تن و مند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، اور پھر قبر کی طرف اس کا سفر، اور پھر بینائی میں ضعف آ جاتا ہے، سدے میں خلل آنا شروع ہوتا ہے، یادداشت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوتی ہے، اور اخیر وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح برف پگھلتی ہے اسی طرح انسان لمحہ 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 پگھلتا جاتا ہے، اور جیسے برف بیچنے والا بے قرار ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی لمحے اس کی برف نہ بکے، گھنٹہ 2 گھنٹے اس کی برف نہ بکے اور سخت گرمی ہو اور برف پگھل رہی ہو تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ میرا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ جسم جو پگھلتا جا رہا ہے ماہ و سال کی شکل میں، اور ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اگر اس کا مصرف نہیں کر سکے تو ہمیں بھی بے قرار ہونا چاہیے، ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے۔ ہر آنے والا سال جو ہے اس میں ہماری بے قراری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ ہم اگر کسی ملک جانے کا قصد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹکٹ خریدتے ہیں کہ جی فلانی تاریخ کو ہم نے فلائی کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شاپنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں جانا ہے منزل کی، اس منزل کی شاپنگ، وہاں پہ یہ چیزیں لے کے جانی ہیں، اور جو ڈیٹ قریب آتی چلی جاتی ہے ہماری شاپنگ اور زیادہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو وہ دن قریب آ جاتا ہے، 1 یا 2 دن رہ جاتے ہیں، تو پھر تو بالکل پینک ہو جاتا ہے انسان، دن رات یہ چیز نہ رہ جائے، وہ چیز نہ رہ جائے، وہ یہ چیز، یہ تحفہ نہ رہ جائے فلانے کے لیے، اس کے لیے دوڑ، اس کے لیے دوڑ، تاکہ وہاں جب پہنچنا ہے تو شرمندگی نہ ہو، وہاں پہنچنا ہے، اتنے لوگوں کی امیدیں ہیں کہ فلانی چیز لائیں گے، فلانا تحفہ لائیں گے، وہ چیز نہ رہ جائے، تو دن رات آخری دنوں میں تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی۔
تو ناظرین یہی تو ہماری زندگی ہے، یہی تو ہماری زندگی ہے کہ جب ہم 60 سے اوپر چلے جائیں تو آپ سمجھیں کہ بالکل اب آخری آگے سفر ہے۔ ویسے تو زندگی کا کسی کو نہیں پتا، کسی کو چاہے اللہ جوانی میں اٹھا لیں، کسی کو بچپن میں اٹھا لیں، کسی کو بڑھاپے میں اٹھا لیں، لیکن جو قدرتی طور پہ ایک زندگی کا ایک سائیکل جو ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ انسان جب بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ موت کا دروازہ ہے۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو پینک ہو جانا چاہیے۔ ہر لمحہ جو ہے، ہر منٹ جو ہے، جیسے آخری دنوں کی شاپنگ ہوتی ہے، اس کے آخری دنوں کے اعمال ہیں اس کے، اسے اپنے نظر کرنی چاہیے اپنے کہ بھئی کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہر طرح کی تو دوڑ کرنی چاہیے۔ دیکھیں اب انسان موت کے قریب آئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اور فکر مند ہو جاؤں گا، میں بے پرواہ نہیں ہوں گا، میں بے فکر ہو کے خوشیاں نہیں مناؤں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیا سال آئے تو بندہ خوش نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو عیسوی کیلنڈر جو ہے یہ مسلمانوں کا سال تو نہیں، ہمارا تو ہجری کیلنڈر ہے۔ ہجرہ سے جو سال شروع ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے، اور پھر یہ سال کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجری کیلنڈر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، وہ ایک ایسا لمحہ تھا، ایسا موقع تھا، بڑا تاریخ ساز تھا۔ اس تاریخ سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارا سال وہ ہوتا ہے، لیکن چلیں، انسان کو تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہر گزرنے والی سانس کے اوپر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے سانسیں دیں۔ ہر صبح اٹھ کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور دعا بھی یہ ہے، دعا بھی سنت میں یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب انسان صبح کے وقت اٹھے تو اللہ کا شکر کرے، اللہ کی حمد بیان کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی، رات میں سویا تھا، موت کی حالت میں چلا گیا تھا، تو نے دوبارہ اٹھا دیا۔ وہ تو ہمیں ہر سانس سے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، جو سانس ہمارے آ رہے ہیں، جو دن ہمارے گزر رہے ہیں، ہر دن کا شکر کرنا چاہیے۔ چلیں کوئی نیا سال آیا، ہم نے زیادہ شکر کیا کہ اللہ تو نے ایک اور سال ہماری زندگی میں اس کو شامل کر دیا، لیکن ہم نے سیکھا کیا اس سال میں؟ ہم نے پایا کیا اس سال میں؟ ہم نے کھویا کیا اس سال میں؟ اور اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناظرین یہ جو سوال ہیں یہ بہت بڑے سوال ہیں، اور وقت جسے ہم سمجھتے ہیں یہ بیکار گزار دیے جاتے ہیں، پوری رات جو ہے وہ کوئی گیم کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات کوئی میچ دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، کوئی گپوں میں گزر جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے ناظرین، اتنا قیمتی ہے کہ جب آخری منٹ آ جائے گا اور ملی سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی، وجاءت سکرات الموت بالحق، موت کی سختی اپنے سچائی کے ساتھ آ پہنچی، اس وقت اسے ڈیلے نہیں کیا جائے گا، آگے نہیں کیا جائے گا، ومن یؤخر، اسے آگے نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں دی جائے گی کہ ہاں اب تم کہہ دو کہ یا اللہ میری توبہ، اتنی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی، اتنی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی کہ انسان آنکھ کو جھپک لے۔ جب موت کا فرشتہ پہنچے گا تو اتنی بھی انسان کو گنجائش نہیں دی جائے گی کہ وہ آنکھ کو جھپک لے، یعنی کہ ایک ملی سیکنڈ بھی اتنا قیمتی ہے ہماری زندگی کا۔ اگر وہ وہی دو منٹ پہلے اللہ سے توبہ کر کے رجوع کر لے وہ کامیاب، اور اگر وہی 2 منٹ وہ ضائع کر بیٹھا ہو تو وہ خسارے میں ہے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں قرآن کے مضمون کو، قرآن نے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وقت کی قسمیں کھائی ہیں،
دن اور رات کی قسمیں کھائی ہیں، اسے اپنی نشانیوں میں سے بتایا ہے کہ یہ ایک میری نشانی ہے، یہ جو رات کا آنا، دن کا آنا، رات کا جانا، اور یہ جو تخلیق کائنات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آسمانوں زمینوں کی اس کی بناوٹ، یہ دن رات کا، رات دن کا آنا جانا، واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ چلنا، کشتیوں کا چلنا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن میں وقت کی قسمیں کھائی۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها وجعلنا اللیل والنہار والضحى واللیل اذا سجى، جب چاشت کا وقت ہوا، دن روشن ہو گیا، دن کی قسم، دن کی روشنی کی قسم، رات جب چھا جاتی ہے اس کی قسم، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم، صبح کے وقت کی قسم، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں والعصر، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ کیوں خسارے میں؟ اتنی قیمتی دولت اور اسے ضائع کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا کیسا انصاف ہے ناظرین، چاہے انسان بادشاہ ہے، چاہے انسان مزدور ہے، چاہے انسان کوئی آقا ہے، کوئی انسان غلام ہے، چاہے کوئی انسان جو ہے کوئی بڑے عہدے پہ ہے، کوئی انسان کسی عہدے پہ نہیں ہے، چاہے کوئی انسان تنو مند پہلوان ہے، چاہے کوئی انسان کمزور ہے، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 24 گھنٹے برابر دیے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو صحت زیادہ دی ہو اللہ نے، ہو سکتا ہے کسی کو صحت کم دی ہو اللہ نے، ہو سکتا ہے کسی کے جسم کی کسی کو زیادہ نعمتیں عطا کی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو جسمانی طور پہ کم نعمتیں عطا کی ہوں، اللہ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نے ذہین بنایا ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو کن ذہن بنا دیا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نواز دیا ہو سکتا ہے کسی کو فقر میں رکھ دیا ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے، قربان جائیے رب کریم کی۔ لیکن ایک ایسی تقسیم ہے جس میں کہ سب برابر ہیں، کیا گدا اور کیا بادشاہ، سب اس تقسیم میں برابر ہیں۔ وہ کیا تقسیم ہے؟ وہ 24 گھنٹے کی تقسیم۔ وہ 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی ہیں، وہ 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں، وہ 24 گھنٹے بادشاہ کے پاس بھی ہیں، وہ 24 گھنٹے غلام کے پاس بھی ہیں، وہ 24 گھنٹے قیدی کے پاس بھی ہیں، وہ 24 گھنٹے آزاد کے پاس بھی ہیں، وہ 24 گھنٹے مرد کے پاس بھی ہیں، 24 گھنٹے عورت کے پاس بھی ہیں، 24 گھنٹے جو ہیں جوان کے پاس بھی ہیں، وہ 24 گھنٹے بوڑھے کے پاس بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ وقت کی ایسی تقسیم اللہ نے کر دی ہے کہ جس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، مجھے اسے تو آپ نے 24 گھنٹے دے دیے، مجھے 12 گھنٹے دیے، میں زیادہ عمل کر لیتا۔ نہیں، سب کو، کیونکہ سب کو اس پیمانے کے اندر جانچنا تھا اللہ نے کہ اب یہ نعمت دی ہے اس کو، اس نعمت میں یہ اپنے آپ کو کیسے اس نعمت کو اس سے استفادہ کرتا ہے، اس وقت کا استفادہ کرتا ہے، اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کو میرے حکموں کے مطابق گزارتا ہے اس 24 گھنٹے کو، یا میرے حکموں کو توڑتے ہوئے گزارتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قدرت میں، دست قدرت میں تمام مملکت ہے،
وہی ہر چیز پہ قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اسی نے ہی زندگی اور موت کو تخلیق دیا، اس کے درمیان جو وقت ہے تاکہ تمہیں جانچ جائے کون ہے تم میں سے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی وقت کا صحیح استعمال بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت میں کامیاب کون سے ہیں جو کہ اس کا صحیح استعمال کر لیں۔ یعنی کہ جو برف کو ٹائم پہ بیچ لے وہ ہے کامیاب، جو اس برف کو انتظار کرتا رہے اور برف پگھل جائے وہ اپنی پونجی لوٹا بیٹھا۔ اس لیے میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں تمہیں وقت نہیں دے رہا، اپنی زندگی دے رہا ہوں، یہ میری زندگی ہے، یہ جو میں تمہیں ملنے کے لیے آتا ہوں، میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، گپ شپ کرتا ہوں، تو یہ زندگی کے لمحے ہیں جو گزر گئے، اس کے بعد یہ واپس نہیں آنے والے، یہ میں تمہیں اپنی زندگی دے رہا ہوں۔ تو وقت دوسرے معنی میں آپ کی زندگی ہے۔ اب اپنی زندگی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، کیسے چلنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے تو اللہ کے حکموں کے خلاف، وہ تمام خسارے میں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جنہوں نے تو ایمان لے آئے اللہ پہ اور پھر کیا کیا، نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، اور پھر یہ اس چیز کو اپنے تک ہی نہیں رکھا، پھر نیک اعمال کی آگے ترویج کی، لوگوں کو تلقین کی، اور پھر صبر کی تلقین کی، خود بھی کیا۔ ظاہر ہے جو چیز آپ خود کریں گے تو دوسروں کو تلقین کریں گے۔ ظاہر ہے جب آپ نیکی پہ چلتے ہیں ناظرین، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کسی سے بات کریں سچائی کی تو کیا ہوتا ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں، پھر کیا کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو صبر کی تلقین کرنی ہے تو اگر آپ خود صبر نہیں کرتے تو آپ اس کی تلقین کیسے کریں گے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بہت ہی بری بات ہے کہ جو تم کام خود نہیں کرتے دوسروں کو کہو تم کرنے کو۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صبر کرتے اور صبر کی تلقین بھی کرتے، جو حق پہ چلتے اور حق کی تلقین کرتے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو ایمان لے آئے، نیکی کے راستے پہ چل پڑے، جب نیکی کے راستے پہ چلے، آگے سے رزسٹنس آئی، اس رزسٹنس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، صبر کے ساتھ سہا اس معاملے کو، جو پریشانی آئی، جو تکلیف آئی، جو لوگوں کی طرف سے معاملات آئے، اس کو صبر کے ساتھ، حتیٰ کہ چلنا، حق کے راستے پہ چلنا ہی اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ صبح اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرم بستر چھوڑنا، فجر کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ خواہش کو روکنا، غیر عورت سے کی طرف آنکھ کو اٹھے اور اس آنکھ کو روک لینا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ کسی چیز کے لیے خواہش کرنا ہونا جو کہ اللہ نے جائز نہ قرار دی ہو اور اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اور پھر وہ بندہ جب صبر کرے گا تو دوسرے کو اس کی تلقین کرے گا۔ اگر وہ خود ہی صبر نہیں کرتا تو وہ دوسرے کو کیا تلقین کرے گا؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ویسے لوگ کہ خود تو اس پہ چلتے نہیں تھے، دوسروں کو تلقین کرتے تھے، کہ اسی لیے وہ بدعمالی تھی ان کے اندر کہ لوگوں کو کہنا یہ کرو وہ کرو، اور خود جو تھے ان کے احوال درست نہیں تھے۔ تو ناظرین، کہنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو اس میں بے شک ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور ہمیں دوبارہ سے اپنی زندگی کا حساب کتاب ویسے تو ہر شام ہی زندگی کا حساب کرنا چاہیے۔ عارفین تو کہتے ہیں کہ ہر دن ایسے ہی ہے جیسے تم دکان پہ کام کرتے ہو اور دکان بند کرتے ہو۔ دیکھیں نا، جب بندہ دکان صبح کرتا ہے اور دکان میں کیا ہوتا ہے، کچھ گھاٹا ہوتا ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے، شام کو کیا کرتے ہیں، دکان کو بند کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ساری کیلکولیشنیں کرتے ہیں، اور اگر دکان میں گھاٹا ہو رہا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں ہم پھر پورا اس پہ سوچتے ہیں کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہم سے، کیا کوئی فلانی ہم نے کوئی اپنی ایسی پروڈکٹ نہیں رکھی دکان میں، کیا ہم اپنی محنت سے کام نہیں کر رہے، کیا ہمارے پاس سٹاف کم ہے،
بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خسارے میں تو نہیں جا سکتے، تو ہر روز ہم بیلنس کرتے ہیں، ہر روز دکان کیا ہے ناظرین، لیکن ہر روز رات کو جب ہم بند کرتے ہیں دکان کو تو ہم دکان کا پورا ایک ایک پائی پائی کا حساب کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا وقت کے ساتھ ایک ایسی دکان عطا کی ہے کہ جسے ہم نے بند کرنا ہے شام کو، جب ہم نے آنکھیں بند کرنی، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری کلوزنگ ہو، آج رات کی کلوزنگ میری آخری کلوزنگ ہو، تو اس کا حساب کیا پایا کیا کھویا، کتنا نقصان ہوا کتنا فائدہ ہوا، کتنے لوگوں کو برا بھلا کہا، کتنی نیکیاں ضائع کر بیٹھے، نمازیں ادا کی شکر الحمدللہ، غیبت کی سارا کچھ ضائع کیا، کتنے لوگوں کو ناراض کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ برائی والا سلوک کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے رعونت کے ساتھ پیش آئے، کتنے لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئے، کہاں کہاں اللہ کا شکر کیا، کہاں کہاں اللہ کی نعمتوں کو ہم نے نہیں سراہا۔ تو یہ تو ایک ایسا حساب ہے جو بندہ شام کو لے کے بیٹھ جاتا ہے رات کو، تاکہ آخری کلوزنگ نہ یہ میری کلوزنگ ہو۔ اور عارفین کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اگر اسے لگے کہ اس نے فائدہ اٹھایا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لمحے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر کہ تو نے یہ مجھے توفیق دی، اور جہاں کمزوریاں نظر آئیں، جہاں خامیاں نظر آئیں، وہاں استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اسی وقت توبہ کرے، کیونکہ توبہ میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ انسان کا وہ رات ہی آخری رات ہو۔ ناظرین، اس موضوع کو جاری رکھیں گے، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہو۔